السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہوگی جو برابر میں ویڈیو چل رہی ہے، تو دیکھا جا رہا ہے کہ اس میں دو علماء اسٹیج پر جھگڑا ہوا، دو علماء کا اسٹیج پر جھگڑا ہوا، اور یہ جو واقعہ ہے یہ نیپال کا واقعہ ہے، اور یہ جو بول رہے ہیں ان کا نام ہے قاری چمن غزالی، اور یہ کوئی اصلاحی بیانات اور یہ کوئی مدرسے کا دستار بندی کا بخاری شریف کا جلسہ نہیں ہے، یہ ایک شادی کی محفل ہے، شادی کی تقریب ہے، اور جنہوں نے مائک چھینا ہے، جن کے گلے میں یہ ہار ہے، ان کا نام ہے جوہر نیپالی، شادی ان کی ہے، اور یہ شادی کی محفل ہے، اور یہاں مشاعرہ ہو رہا ہے، یعنی شعر شاعری کے لیے لوگوں کو بلایا گیا ہے کہ وہ شادی کے لیے شعر شاعری پڑھیں۔ تو اسٹیج پر ایسا کیوں؟ اب یہ جو مولانا ہیں جو مائک پر آئے ہیں، ان کو بلایا نہیں گیا، ان کا نام ہے قاری چمن غزالی، ان کو بلایا نہیں گیا، نعت خواہ ہیں۔ تو جب بلایا نہیں گیا تو آپ کی غلطی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ زبردستی کیوں آ رہے ہو؟ جب آپ کو بلایا نہیں گیا، آپ کو دعوت نہیں دے گی، تو جن لوگوں کو بلایا گیا ہے وہ آئیں گے، پڑھیں گے۔ تو اگر آپ کے علاقے میں یہ ہو رہا ہے تو آپ زبردستی کیوں آئے؟ سب سے پہلی بات۔ دوسری بات، دیکھو ہمارے جلسوں کا ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے، اب تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے جلسوں میں صرف ان پڑھ آدمی آتے ہیں، جاہل آدمی آتے ہیں، پڑھا لکھا طبقہ کوئی ہمارے جلسے میں نہیں آتا، کوئی پولیس والا ہمارا جلسہ سننے نہیں آتا، کوئی ڈاکٹر ہمارا جلسہ سننے نہیں آتا، کوئی وکیل ہمارا جلسہ سننے نہیں آتا، سب ان پڑھ طبقہ سامنے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور کچھ بھی کہہ لو وہ اپنے بت بن کر سنتے رہتے ہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ہمارے جلسوں کا حال یہ ہے، اللہ رحم فرمائے ہمارے جلسوں پر۔ اب آپ یہ سوچیں، یہ جو زمانہ ہے یہ کیمرے کا زمانہ ہے، آپ کی ہر غلطی پر لوگوں کی نظر رہتی ہے۔ اب آپ نے اتنا بڑا کام کیا، پورے ہندوستان میں بدنامگی ہو رہی ہے، کس کی بدنامگی کرتا ہے ایک، بھگتتے ہیں سب۔ اب سب لوگ یہ بول رہے ہیں مولانا ایسے ہوتے ہیں، مولانا ایسے ہوتے ہیں، اور مولانا ایسے لڑائی کرتے ہیں، اسٹیجوں پر لڑائی کرتے ہیں، ان کے دلوں میں بغض ہوتا ہے، ان کے دلوں میں حسد ہوتا ہے، ایک دوسرے سے چڑھتے ہیں۔ اور بھائی اگر آپ کی کوئی لڑائی ہے، آپ کا کوئی جھگڑا ہے، تو آپ مائک پہ اگر کیوں جھگڑے کو بیان کر رہے ہو؟ آپ اپنے گھر میں جائیں، اور جب یہ جلسہ ختم ہو جائے گا بیٹھ کر آپ بات کریں، لیکن اسٹیج پر آنا اور آ کر جو ہے سب کے سامنے اس برائی کو بیان کرنا، سب کے سامنے بتانا۔ بتاؤ یہ جو جلسے ہوتے ہیں، آپ یہ سوچیں اصلاح کے لیے جلسے ہوتے ہیں کہ آج ہمارے نوجوانوں کے اندر کتنا بگاڑ ہے، کہیں کوئی نشہ کر رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی لڑکی بازی کر رہا ہے، اور کوئی جو ہے وہ خودکشیاں ہو رہی ہیں، سارے گناہ ہماری قوم کے اندر موجود ہیں۔ تو ان گناہوں کو ختم کرنے کے لیے، کسی طرح اپنے نوجوانوں کو صراط مستقیم پر لانے کے لیے، راہ راست پر لانے کے لیے اصلاحی جلسے ہوتے ہیں، اصلاحی بیانات کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے نصیحت حاصل کریں۔ تو اب آپ یہ سوچیں کہ آپ کے اندر اخلاص نہیں ہے، آپ کا دل ہی بغض اور عداوت سے بھرا ہوا ہے، دشمنی سے بھرا ہوا ہے، تو آپ کس طرح جو ہے اپنی قوم کی تربیت کر سکتے ہیں؟ کسی طرح اپنی قوم کے نوجوانوں کو جو بگڑے ہوئے ہیں، ان نوجوانوں کو کس طرح آپ راہ راست پر لا سکتے ہیں؟ تو آپ یہ سوچیں ذرا۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ ہمارے جلسے جو ہے اتنے لمبے نہ ہوں، ساری رات کے جلسے ہو رہے ہیں، صبح میں 4 بجے 3 بجے جلسے ختم ہو رہے ہیں۔ آپ یہ سوچیں 3 بجے 4 بجے جلسہ جو آدمی ختم کر رہا ہے، اور یہاں سے جانے والے نوجوان جب سوتا ہے تو وہ دن میں 4 بجے اٹھتا ہے، کیا فجر کی نماز پڑھتا ہوگا؟ سب سے پہلے ہمارے جلسوں کی غلطی یہ ہے کہ ہمارے جلسے رات بھر چل رہے ہیں، رات بھر عشاء کے بعد سے 10 بجے سے شروع ہوتے ہیں، صبح 5 بجے تک۔ بتاؤ یہ کوئی ٹائمنگ ہے جلسوں کی؟ جلسے کی ٹائمنگ جو ہونی چاہیے وہ مغرب سے عشاء تک ہونی چاہیے۔ عشاء آپ لیٹ کر لیں، 10 بجے عشاء کی نماز کر لیں، تو 7 بجے سے 10 بجے تک، یعنی 7 بجے سے 10 بجے تک جلسہ ہو، 3 گھنٹے جلسہ ہو، بس بہت ہے۔ جو آدمی نصیحت حاصل کرنا چاہے گا وہ 1 منٹ کے بیان سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات، ہمارے جلسوں میں جو ہے 10 15 لوگوں کو بیانات کے لیے بلایا جاتا ہے۔ اب جب 10 15 آدمیوں کو بیانات کے لیے بلایا جائے گا تو ان کو تو غصہ آئے گا۔ اب ہر مقرر کو آپ 5 منٹ دے رہے ہو، 10 منٹ دے رہے ہو، 15 منٹ دے رہے ہو، بس۔ تو آپ یہ سوچیں کہ 15 منٹ میں وہ مقرر کیا بیان کرے گا؟ 15 منٹ میں تو صرف مقدمہ رکھ سکتے ہیں۔ ہم یہاں ہر جمعے 1 گھنٹہ بیان کرتے ہیں، تو 1 گھنٹے میں بھی میں آج تک اپنی بات کو پورا نہیں رکھ پایا، 1 گھنٹے میں۔ اب وہاں مل رہی ہیں 15 منٹ 10 منٹ، پتہ 10 منٹ میں آدمی کیا بیان کرے گا؟ تو 2 مقرر کو بلایا جائے، 1 نعت خواں کو بلایا جائے، اور ہمارے اسٹیج پر گالی نہ ہو، گالی گلوچ، برائیاں، لڑائی جھگڑے اور مسلکی اختلاف، مسلکی جھگڑے، یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے۔ جس دن سے ہمارے اسٹیجوں پر مسلکی جھگڑا شروع ہوا ہے، گالی گلوچ شروع ہوئی ہے، اس دن سے ہمارے جلسوں میں آنا کوئی پسند نہیں آتا۔ تو جلسے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں پر اصلاحی باتیں ہوں۔ اب جو مولانا کوئی بھی ہے جو گالیاں دیتا ہے، گالیاں گلوچ کرتا ہے، مسلکی جھگڑے، مسلکی اختلاف بیان کرتا ہے، یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، ایسے آدمی کو نہ بلائیں، ہرگز جلسے میں ایسے آدمی کو نہ بلائیں۔ اور ایسے نعت خواہ کہ جو نعت پڑھتے ہوئے، نظم پڑھتے ہوئے
گانے کی طرز اختیار کر لیتے ہیں، گانے کی طرز پر پڑھ رہے ہیں، تو نعت خوان لوگوں کو نہ بلایا جائے، ہرگز نہ بلایا جائے۔ اور ایک اور ہمارے جلسوں میں جو حال ہے، پیسے ہی اچھال اچھال کر دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ بھائی ایسا کریں، جو اب نعت خواں جو ہے نعت پڑھ رہے ہیں اور ان کو پیسے دینا ہے، تو ان کے سامنے ایک کپڑا بچھا دیں، ایک کپڑا ڈال دیں، جس کو بھی آنا ہے وہ کپڑے پہ ڈال کر خاموش چلا جائے۔ ورنہ آپ ایسا کریں، ایک آدمی کو مجمع میں کھڑا کر دیں، جس کو دینا ہے کہ مجمع میں جو آدمی کھڑا ہے اس کو پیسے دے، وہ پورے پیسے لا کر نعت خواں کو دے دے۔ اب نعت خواں کے سامنے آ رہے ہیں، پیسے اڑا رہے ہیں، بتاؤ عجیب بات ہے۔ یہ تو قوالی جو گاتے ہیں، قوال جو ہے قوالوں کے اوپر ایسا اڑاتے ہیں جن کا کوئی ایمان و مذہب نہیں ہوتا ہے، جن کا کوئی دین و مذہب نہیں ہوتا ہے، تو آپ قوال نہیں ہو، آپ تو نعت خواں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جا رہی ہے، لوگوں کو چاہیے کہ آپ خود منع کریں، بھائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ آپ میرے اوپر ایسے پیسے اچھال اچھال کر پھینکیں، بلکہ آپ میرے سامنے پیار سے اور آرام سے محبتوں سے پیسہ رکھ کر چلے جائیں۔ اور ایک اور بات کہ ہمارے مشاعرے اور بیان دونوں، مشاعرے بھی بیان بھی دونوں ایک ہی اسٹیج پر ایک ہی جگہ پر ہوتے ہیں، بلکہ تو دونوں جلسوں کو الگ رکھا جائے، مشاعرے کا جلسہ الگ رکھا جائے، بیانات کا جلسہ الگ رکھا جائے، تاکہ یہ لڑائی جھگڑے نہ ہو۔ ورنہ وہ شعر شاعری پڑھنے والا اتنا لمبا ٹائم لے لیتا ہے کہ جو مولانا پیچھے بیٹھے ہیں وہ اپنا مضمون ہی بھول جاتے ہیں، اپنا مضمون ہی بھول جاتے ہیں۔ میں بھی کتنی مرتبہ جلسوں میں گیا، اور وہ نعت خواں جو ہے لمبی نعت پڑھ رہے ہیں، اتنی لمبی نعت جو ہمارے ذہن میں مضمون ہے وہ پورا مضمون ہی نکل گیا۔ تو جب مقرر آئے تو نعت خواں کو چاہیے کہ وہ نعت خواں اپنی نعت کو جلدی سے ختم کر کے بیٹھ جائیں۔ اور آپ خود یہ سوچیں کہ جلسوں کے اندر کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، کیا اس لیے تھوڑی پیسہ خرچ ہوتا ہے کہ وہاں پر لڑائی جھگڑے کیے جائیں، مسئلے کی اختلاف وہاں پر چھڑے جائے؟ یہاں تو صرف اور صرف اصلاحی باتیں ہوئی جائیں، کہ ہمارے سامنے ایسی اصلاحی باتیں ہوں کہ ہمارے سامنے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ لوگ 72 فرقوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ سارے کے سارے ہماری بات کو غور سے سنیں، کوئی ہماری بات سے ناراض نہ ہو، بلکہ ہر آدمی ہماری بات سے متاثر ہو۔ ہمارے جلسوں سے یہ پیغام جانا چاہیے، اس طرح کے لڑائی جھگڑے نہ کیے جائیں۔ تو آپ کی اس ویڈیو کی وجہ سے کتنی بدنامی ہو رہی ہے، پورے علماء کو جو ہے نیچا دیکھنا پڑ رہا ہے، پورے علماء کو جو ہے آج بدنام کیا جا رہا ہے صرف اس ویڈیو کی وجہ سے۔ کس کوئی ایسا کام نہ کریں، یہ وہ زمانہ ہے کہ آپ کی ہر غلطی پر کیمرے کی نظر ہے۔ علم یعلم بان اللہ یرا، جس طرح اللہ کی نظر ہے اسی طرح کیمرے کی بھی نظر ہے، تو آپ کی چھوٹی سے چھوٹی غلطی آپ کو پورے ہندوستان کے اندر بدنام کر سکتی ہے۔